السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ یہاں کے اندرونی حالات کیا ہیں؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ قاہرہ میں بڑی تشویشناک خبریں پہنچی ہیں۔ توفیق جواد نے جب ان تمام خبروں کی تصدیق کی جو قاہرہ پہنچی تھی، اس نے کہا، علی بھائی، تم اسے کھانا جنگی کہو گے، لیکن صلیبی خطرے کو روکنے کے لیے یہ صلاح الدین ایوبی کو خلافت کے خلاف فوج کشی کرنی پڑے گی۔ تم لوگ حملے کے انداز سے نہ آؤ۔ رفیق جواد نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ظاہر کرے کہ وہ خلیفہ سے ملنے آئے ہیں اور خلیفہ کی تعظیم کے لیے فوج کے کچھ دستے لائے ہیں۔ اگر عمرہ کی نیت ٹھیک ہوئی تو وہ استقبال کریں گے، دوسری صورت میں ان کا رد عمل سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک یہاں کی فوج کا تعلق ہے، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ فوج تمہارا مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ تمہارا ساتھ دے گی، مگر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تم جتنا وقت ضائع کرو گے، یہ فوج اتنی تم سے دور ہٹتی جائے گی۔ اس فوج کا وہ جذبہ مارنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے جو اسلامی فوج کی اصل قوت ہے۔ تم جانتے ہو علی بھائی، حکمراں جو عیش و عشرت کے دل دادا ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تاکہ جنگ و عدل کا خطرہ ٹل جائے، پھر وہ فوج کو کمزور کرتے ہیں اور ایسے سالاروں کو منظور نظر بناتے ہیں جو خدائی احکام کی بجائے ان کی خواہشات کے پابند ہوں۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے سالاروں کے پسند نہیں کرتے۔ یہ عمل یہاں شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے اعلیٰ رتبوں کے چند ایک فوجی افسر اپنے جذبے ایمان سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ابھی تم جیسے ایسے سالار بھی ہیں جو صلیبیوں کو بھی کبھی دوست نہیں کہیں گے اور نور الدین جنگی کے جذبے جہاد کو زندہ رکھیں گے، مگر وہ اپنے طور پر خلافت کے احکام کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ کیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ کہہ دوں کہ یہاں کی فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ ضرور کہہ دو، توفیق جواد نے کہا، البتہ خلیفہ کے محافظ دستے، باڈی گارڈ اور عمرہ کے محافظ دستے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ ان دستوں کی نفری کم نہیں اور ان میں چنے ہوئے سپاہی ہیں۔ جب سے جنگی فوت ہوئے ہیں، ان دستوں کی خاطر مدارت پہلے سے زیادہ ہونے لگی ہے۔ انہیں غالباً خانہ جنگی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے مجھے جو قومی جذبہ نظر آیا ہے، اس سے مجھے توقع ہے کہ ہم یہاں آئے تو کامیاب ہوں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، قوم اتنی جلدی بے حش نہیں ہو سکتی۔ توفیق جواد نے کہا، جس قوم نے اپنے بیٹے شہید کرائے ہوں، وہ اپنے دشمن کو کبھی نہیں بخشتی، اور جس فوج نے دشمن سے دو ہاتھ کیے ہوں، اسے اتنی جلدی سرد نہیں کیا جا سکتا۔ مگر حکمرانوں کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو قوم اور فوج کو مردہ کر دیا کرتے ہیں۔ اب قوم اور فوج نفاق پیدا کیا جا رہا ہے۔ قوم کی نظر میں فوج کو گرایا جا رہا ہے۔ میں محترم نور الدین جنگی کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ وہ خلیفہ کی والدہ بھی ہیں، انہوں نے سلطان ایوبی کی خدمت میں پیغام بھیجا تھا
کہ وہ اسلام کی آبرو کو بچائے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں بلا لیا جائے؟ کل ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ توفیق جواد نے کہا، میں انہیں بلا سکتا ہوں، تمہارا نام سن کر وہ فوراً آ جائیں گی۔ توفیق جواد نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا کہ خلیفہ کی والدہ کے یہاں جاؤ، میرا سلام کہنا اور ان کے کان میں کہنا کہ قاہرہ سے کوئی آیا ہے۔ جب علی بن سفیان توفیق جواد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت اس کی خیمہ گاہ میں رونق تھی۔ رات خاصی گزر گئی، خریدنے والوں کا ہجوم بہت دیر ہوئی جا چکا تھا۔ علی بن سفیان کے 100 آدمیوں نے لمبا سفر طے کیا تھا۔ وہ بازار سے دمبے اور بکرے لے آئے تھے، جنہیں ذبح کر کے وہ کھا رہے تھے اور ہنسی مذاق کے مصروف تھے۔ لڑکیاں ایک خیمے میں تھیں، صلیبی مرد علی بن سفیان کے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے شراب نکال لی تاکہ محفل کی رونق دوبالا ہو جائے۔ انہوں نے سب کو شراب پیش کی تو وہ سب نے انکار کر دیا۔ صلیبی حیران ہوئے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا تھا کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ جو مسلمان تھے انہیں متعلق بتایا گیا تھا کہ فدائی ہیں، یعنی وہ برائے نام مسلمان ہیں، اصل میں وہ حسن بن صحاب کے فرقے کے تھے جو شراب کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ صلیبیوں کو کچھ شک ہوا، وہ آخر تربیت یافتہ جاسوس تھے۔ انہوں نے 2-4 ایسی نشانیاں دیکھ لیں جن سے ان کا شک پختہ ہو گیا۔ وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح اٹھنے لگے جیسے خیمے میں سونے جا رہے ہوں۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور دیکھیں کہ کون لوگ ہیں۔ ایک لڑکی نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلی کہ یہ خیمہ خالی کر دو۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہی۔ بہت دیر بعد علی بن سفیان کا ایک آدمی اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ معلوم نہیں کیوں اٹھا تھا۔ لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے باہر نکل آئی۔ وہ مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی تھی۔ اس آدمی کو اس نے ایسی باتوں میں جکڑ لیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ کس طرف جا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، یہ آدمی جو ہمارے ساتھ ہے بہت برے آدمی ہیں۔ ہم تمہاری طرف یہاں کسی اور کام سے آئی ہیں، لیکن یہ ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ خیمے میں آ کر سو؟ میں ان سے بچی رہوں گی۔ اور اس نے ایسی اداکاری کی کہ یہ آدمی موم ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے میں چھوٹی قندیل جل رہی تھی۔ لڑکی نے روشنی میں اس آدمی کو دیکھا تو بڑی ہی پرکشش اور پرجذبات مسکراہٹ سے کہا، اوہ تم تو بہت خوبصورت آدمی ہو، تم میری حفاظت کر سکو گے۔ اس نے شراب کی چھوٹی سی سرائی اٹھا کر کہا، تھوڑی سی پیو گے؟ نہیں، کیا میں مسلمان ہوں؟ اگر اتنے پکے مسلمان ہو تو میں نہیں، کیوں میں مسلمان ہوں۔ اگر اتنے پکے مسلمان ہو تو صلیب کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنے کیوں آئے ہو؟ وہ آدمی چونکا۔ اس نے کہا، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ چالاک تھی۔ اپنے دونوں ہتھیار استعمال کر کے اس نے علی بن سفیان کے اس آدمی کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے کہا، شراب نہ پیو، شراب پی لو۔ وہ دوسرے خیمے میں چلی گئی اور ایک پیالہ اٹھا لائی
اس آدمی سے پیالہ ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا اور تو مسکرا کر پیالہ رکھ دیا۔ لڑکی سے پوچھا اس میں کتنی حشیش ڈالی ہے؟ دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔